اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے. جب بھی انہیں کچل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں. یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے. تو نبی پاک نے جہاں جنت کے طبقات دیکھے نا وہ دوزخ کے عذاب بھی دیکھے. اور اس رات پتہ ہے آپ کو تحفہ کیا ملا ہے؟ اگین جب آپ کا بہت پیارا آپ کے گھر آئے آپ کے پاس آئے تو آپ اپنا سب سے پیارا تحفہ دیتے ہیں. اللہ کے حبیب ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور رب نے اپنے پاس بلا کر تحفہ کون سا دیا بتاؤ نا؟ نماز کا تحفہ ملا ہے. اچھا ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو. جتنے ہم پر فرائض ملے نا ہمیں, فرض کا اور بھی فرض ہے نا, روزہ بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے. یہ کہاں حکم آیا؟ زمین پر. جبریل امین حکم لے کر آئے, مگر آئے کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا. یہ سارے فرائض زمین پر ملے ہیں مگر نماز کدھر بلا کے دی ہے؟ سوچو, اپنے پاس بلا کر رب نے دی ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. اور سبحان اللہ نماز فرض کتنی ہوئی تھی یہ پتا ہے نا؟ کتنی ہوئی تھی؟ 50. یہ بھی آج سمجھ لو یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی. اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں تو عرض کیا حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. کہا حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں, آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائیں. اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں 45 ہو جاتی ہے. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا 45. حضور یہ بھی زیادہ ہیں, واپس جائیں. واپس جا رہے ہیں 40, پھر آئے, پھر عرض 35, آنا جانا 5 رہ گئی. کہ حضور واپس جائیں, یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے سے. اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی, ارشاد ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ. اے محبوب ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, تیری امت نے نمازیں 5 پڑھنی ہیں, ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضور آپ بار بار جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا, کوئی اور واسطہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا. نبی پاک کی معراج جب ہوئی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے نہیں تھے نا. پیارے آقا تو آخری نبی ہیں, وہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے. عالم ارواح میں انہوں نے مدد کی, نبی پاک کو مشورہ دیا. ارے آج 50 سے 5 نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے آپ 50 نمازیں پڑھیں بھائی, ہم تو 5 پڑھتے ہیں. پہلی بات. دوسری عشق والی بات, حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے, اللہ تیرا دیدار کرنا ہے. نہیں کر سکے نا, اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے. علماء کہتے ہیں یہ بار بار بھیجنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا. کوئی بندہ مدینے نہ جا سکتا ہو, آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو, اور کوئی مدینے سے ہو کر آئے, کعبہ دیکھ کر آئے. لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لوں, تمہاری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئی ہیں, میں ان آنکھوں کو چوم لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے. ایسا ہوتا ہے نا عشق والے جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا. نبی پاک تازہ تازہ دیدار کر کے آئے تھے. وہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ حضور دوبارہ جائیے نا دیدار کر کے آئیے. وہ دوبارہ دیدار کر کے آتے. حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار آنا جانا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کیا چاہ رہے تھے. اور ایک تیسری عشق والی بات بھی اس پورے انسیڈنٹ سے سمجھ لو. رسائی کیسی تھی, اذن کیسا تھا, اجازت کیسی تھی. ایک بار تو جبریل امین لے گئے نا, مگر بار بار جا رہے ہیں نبی پاک. سمجھ رہے بات, تعلق کیسا ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, ارے پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اتنا بڑا مقام کہ جب چاہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.